اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ماقبل آیتوں میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ذکر فرمایا، اور پھر ان موانع کو بھی ذکر فرما دیا کہ جو انفاق کے موانع تھے۔ سمجھ آئی بات؟ اپنے صدقات اور معاملات کو ان کے ذریعے سے باطل نہ کریں، من اور اعضاء کے ذریعے سے باطل نہ کریں۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو پاک مال لگائیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا بالمن والاذی، اس میں بتا دیا ہے کہ آپ جب لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کے دل میں اخلاص ہونی چاہیے۔ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو آپ لگا رہے ہیں وہ بھی خالص ہونی چاہیے۔ وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے اچھی نیت سے لگایا ہے لیکن مال حرام کیے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا لگاؤ، زکو زکات دو، من طیبات ما کسبتم، ان مال میں سے جو پاک ہو جو تم نے کمایا ہے، کسبتم، کیا فرمایا؟ من طیبات ما کسبتم، طیبات جمع ہے طیب کے، بات سمجھنا، طیبہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو پسند فرماتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات حدیث میں؟ یا طیبات سے مراد جیاد، بیکار مال خرچ نہ کریں۔ زکوٰۃ کا نوبت آتا ہے تو پھر جو سب سے بیکار جو استعمال کی چیز نہیں ہے اسی کو نکال رہے ہو، نہیں، ایسا نہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ امرہم بالانفاق من اطیب المال واجودہ وانفسہ ونہاہم عن التصدق برزالۃ المال ودنیہ۔ اچھے مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، بیکار مال کو نہ لگائیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آگے پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، ان مال میں سے جو تمہارے لیے ہم نے نکال لیے زمین سے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ زمین کے پیداوار سے بھی زکوٰۃ ہے، جس کو عشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک زمین کے پیداوار میں سے ایک عشر ہوتا ہے، دوسرا خراج ہوتا ہے۔ عشر اور خراج میں ایک معنی تو ٹیکس کا ہے، کیا ہے؟ زکوٰۃ تو خالص عبادت ہے، اور عشر اور خراج میں ایک معنی کس کی ہے؟ ٹیکس کے ہیں۔ دونوں میں پھر فرق یہ ہے کہ عشر جو ہے یہ زکوٰۃ کی طرح عبادت ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے، کیا ہے؟ اور خراج جو ہے یہ خالص ٹیکس ہے، اس میں عبادت کا پہلو نہیں ہے، یہ کافروں کے اوپر ہوتا ہے۔ دونوں زمین کے ٹیکس ہے لیکن ایک عبادت کے قبیل میں سے ہے، دوسرا عبادت کے قبیل میں سے نہیں ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ ہاں بھائی۔ پھر اس میں بھی مما اخرجنا لکم من الارض، زمین کے پیداوار جو بھی ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں زمین کے تمام پیداوار میں عشر ہوگا۔ سمجھ نہیں آئی؟ تو آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ اور عشر میں دونوں عبادت ہے، لیکن چونکہ اس عشر کو زکوٰۃ الارض بھی کہتے ہیں، تھوڑی سی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور عشر اگر
زمین کے پیداوار کے اوپر ہے. اگر سال میں 2 دفعہ زمین پیداوار ہے تو 2 دفعہ دیں گے, 4 دفعہ ہے تو 4 دفعہ دیں گے. اگر 2 سال میں 1 دفعہ پیداوار ہو گیا تو 1 دفعہ دیں گے. زکوٰۃ میں تو ہر صورت میں سال میں 1 دفعہ. نہیں سمجھے؟ دوسری بات فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, اس میں آپ نے اضافہ نہیں کیا بلکہ کم ہو گیا, تو پھر بھی آپ کو نصاب تک پہنچتا ہے تو نکالنے پڑیں گے. لیکن عشری زمین میں پیداوار ہو گیا تو اس میں عشر ادا کریں گے, نہیں ہے تو نفع ملے یا نہ ملے زکوٰۃ میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے ہیں. سونے چاندی آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو زکوٰۃ ہر سال دینے ہوئے, اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوا. لیکن زمین میں نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ مِن ما تعمیم کے لیے, اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں زمین کے ہر چیز سے کیا ہوں گے, عشر دینے پڑیں گے. کیونکہ 2 طرح کے پیداوار ہوتے ہیں, ایک وہ ہے آرٹ کے ذریعے سے یا جانوروں کے ذریعے سے ان کو پانی پلایا جاتا ہے اور اس میں مشقت زیادہ ہے, خرچہ زیادہ ہے, تو اس لیے اس میں نصف عشر ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ نہر کے پانی سے یا آسمان کے پانی سے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, عشر ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں مطلق ہے, پیداوار کم ہو یا زیادہ کوئی نصاب نہیں ہے. لیکن ائمہ اربعہ اور صاحبین کا مسئلہ ثلاثہ اور صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ 5 وسق تک پہنچ رہا ہے تو پھر زکوٰۃ سٹارٹ ہوں گے. اگر 5 وسق سے کم ہے زکوٰۃ اور عشر نہیں ہے. کچھ فرق نہیں پڑا؟ ہاں بھائی. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ, اللہ فرماتے ہیں اچھا تم قصد نہ کریں الخبیث, اس ردی مال کے لگانے کے, من المذکور تنفقون, زکوٰۃ میں تم لگاتے ہو, وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا, نہیں ہو تم کاروبار میں معاملات میں اس کو لینے والے مگر یہ تم اپنے آنکھوں کو بند کر لو. یعنی تم ایک دوسرے کو قرضہ میں ایسے مال نہیں لیتے ہو تو اللہ کے لیے پھر کیوں دیتے ہو؟ ہاں ایک آدمی یہ کہتا ہے یہاں سے تو اصول ہی نہیں ہوگا, جو بھی ملا تو دے لے لیں, آنکھیں بند کر کے لیتا ہے, وہ الگ بات ہے. بالتساہل, تغمزو سے مراد کیا ہے, تساہل سے کام لیتا ہے, جو دل گیا تو بس لے لو بھائی, اس سے تو اور کوئی امید ہی نہیں ہے. وغض البصر, آنکھیں بند. فکیف تؤدون من حق اللہ, اللہ کے لیے پھر ایسے مال کیوں دیتے ہو جو تم خود ایک دوسرے کے لیے معاملات میں نہیں سمجھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم, اللہ نے اخلاق بھی تقسیم کیے, کوئی اچھے اخلاق والے کوئی برے اخلاق والے. جس طرح اللہ نے رزق کو تقسیم کیا ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے. سب کو کچھ نہ کچھ حصہ مل رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَا يُحِبُّ, یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں دنیا کو اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے. یہ نہیں کہ کافر مال کے بغیر رہتا ہے, اپنوں کو بھی کھلاتا ہے غیروں کو بھی کھلاتا ہے. وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّهُ, لیکن دین اور تقوی صرف اپنوں کو دیتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے, اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. فمن آتاہ اللہ آتاہ اللہ الدین فقد احبا, جس کو اللہ نے دینداری دی تو بس سمجھ لو یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کی ہے. جس کے اندر تقویٰ ہے, للہیت ہے, سمجھ لو کہ اللہ کے محبوب ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا نا, چاہے عبادت کیوں نہ ہو. والذی نفسی بیدہ لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ, آدمی اللہ کی قسم اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کے دل اور زبان
سالم اور نہ ہو. ولا یؤمن حتی یأمن جارہ بوائقہ، ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اس کے ضرر سے اس کے پڑوسی جو ہے محفوظ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ محفوظ نہ ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما بواققہ، بواقع سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا غشہ و ظلمہ، اپنے رشتہ دار اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، خیانت کرتا ہے. ولا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منه فیبارک له فیہ، ایک آدمی حرام مال کماتا ہے، کیا تھا یہاں ذکر کرنے کی روایت کا یہ مطلب ہے، حرام مال کماتا ہے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس میں برکت نہیں عطا فرمائیں گے. ویسے تو صدقہ مال سے بڑھتا ہے، صدقے سے مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، لیکن حرام مال لگانے سے بڑھے گا نہیں. ولا يتصدق فيقبل منه، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں فرماتے ہیں. ولا يتركه خلف ظاهره الا كان زاده الى النار، اگر حرام کما کے دنیا سے چلا گیا تو اپنے لیے جہنم کے آگ لے کر گیا، پیچھے ورثوں کے لیے چھوڑ کر گیا نا، لیکن آگ کس کے لیے؟ اپنے لیے بندوبست کر کے گیا. سمجھ آئی بات؟ ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ، اللہ برائی کو برائی سے ختم نہیں کرتا، برائی کو اچھائی سے ختم کر دیتا ہے. آپ سے برائی ہو گئی، اس کے پہلو میں ایک اچھائی کر کے دے تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہو جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں کچھ فرق نہیں پڑا. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا سمجھ لیں ان اللہ غنی، اللہ تمہارے نفقات سے غنی ہے، حمید محمود علی کل حال، آپ لگائیں تو اللہ کو ضرورت نہیں، غنی ہے. نمبر 2 حمید، اگر اللہ کے تعریف عبادت آپ نہیں کریں گے تو اللہ کے عبادت کرنے والے دنیا میں ہزاروں مخلوق ہیں. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے. یخوفکم بی ان تصدقتم فتمسکوا، شیطان کہتا ہے روک لو، خرچ کرو گے نادار ہو جاؤ گے، مال ختم ہو جائے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ فحشاء جہاں پہ آیا تو زنا اور بے حیائی کے معنی میں ہے، لیکن یہاں واحد آیت ہے، یہاں فحشاء بخل کو کہا گیا. کس کو کہا گیا؟ اللہ کس کو فرما رہے ہیں؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں حکم دے رہا ہے بخل اور منع زکوٰۃ، کہتا ہے زکوٰۃ نہیں دو، مال کم ہو جائیں گے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تمہارے ساتھ لگانے پر مغفرت کا وعدہ ہے. وفضلا من، اور مغفرت ہے تمہارے گناہ کی. وفضلا رزقا، بات سمجھ، اور رزق دیں گے حلفا منہ، اس کے عوض میں اللہ تمہیں. واللہ واسع علیم، اللہ کشادہ علم والے ہیں. بالمنفق، جو لگانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ رزق. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ تو ایک تو یہ بتا دیا ہے کہ ایسے مال خرچ نہ کریں جو بیکار قسم کے ہو. دوسرا یہ بتایا کہ حرام مال خرچ نہ کریں. دو چیزیں ذکر ہوئے. حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لونین من التمر الجارور الحویق، اور دوسرے روایت میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجارور ولون الحویق ان یؤخذ فی الصدقات، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو کہا کہ بھائی دو بیکار قسم کے کھجور تھے مدینے میں، ان کو نہ لیں، کیونکہ آگے پھر ہمیں کسی غریب کو دینا ہے نا، تو بیکار کھجور وہ کیا کرے گا بیچارہ. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے فرمایا سمجھ میں نہیں آئی بات. الشیطان یعدکم الفقر، تمہیں کیا کرتا ہے؟ فقر کا تمہیں ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ،
واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للشیطان لمہ بابن آدم وللملک لمہ فاما لمۃ الشیطان فاعاد بالشر وتکذیب بالحق۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے، وہ کیا ہے؟ برے وعدے، نہیں لگاؤ گے تو مالدار ہو جاؤ گے، اور جھوٹے دعوے، اور فرشتوں کی طرف کیا ہے؟ خیر اور تصدیق بالحق۔ جو آدمی یہ پائیں فلیعلم انہ من اللہ، اس کے اندر خیر کے طلب ہے تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ بہرحال آگے فرما رہے ہیں ومغفرتاً یؤتی الحکمت، اللہ تبارک و تعالی حکمت کو عطا فرماتے ہیں، العلم النافع المؤدی الی العمل۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ وہ علم نافع ہے جو آدمی کو عمل کے طرف لے جائے، وہ علم نافع جو عمل کے طرف انسان کو لے جائے۔ ما قبل گزر چکا ہے، حکمت کثیر المعنی لفظ ہے۔ مفسرین بعض حکمت سے نبوت مراد لیتے تھے، انبیاؤں کے بارے میں ذکر ہوا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں معرفت قرآن مراد ہے، اور دین کے سمجھ مراد ہے۔ اور اسی طرح امام مجاہد فرماتے ہیں کہ الفقہ فی القرآن الاصابۃ فی القول والعمل۔ حکمت کیا ہے؟ الفقہ فی الدین، الحکمت المعرفۃ بدین اللہ، الفقہ فیہ والاتباع لہ، التفکر فی امر اللہ۔ یہ سارے معنی ہے حکمت کے، سب کے دار و مدار یہی ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ فعل جو آپ کو دین کی طرف لے جائے۔ اچھا وما انفقتم، اچھا ومن، اللہ فرماتے ہیں من یشاء ومن یؤت الحکمہ، جس کو حکمت دیا گیا فقد اوتی خیرا کثیرا لمصیرہ الی السعادہ ابدیہ، کیونکہ ابدی سعادت مندی کی طرف لے جائے گا نا۔ وما یذکر فیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الظال یتعظ الا اولو الالباب، عقل والے اصحاب العقول۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو تم لگاتے ہو کوئی نفقہ، ادیتم من زکوۃ او صدقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، فیجازیکم علیہ، اللہ تمہیں بدلہ دیں گے۔ جو زکوٰۃ اور صدقہ تم دے رہے ہو اللہ جانتا ہے، یہ تمہیں اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ اجر۔ نظر شریعت میں التزام و بر لہو نذیر کہتے ہیں، ہر اس نیک کام کو کہتے ہیں کرنے کو جو آپ کے اوپر لازم نہیں تھا لیکن آپ نے لازم کر دی، اور شریعت میں اس کے نظیر موجود ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے نا شریعت میں، لیکن نفلی تھے، لیکن آپ نے اپنے اوپر کیا کر دی؟ لاجب کر دی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنا نماز پڑھوں گا، اتنا تلاوت کروں گا، اتنا ذکر کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَيُجَازِكُمْ مَالِ الظَّالِمِينَ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ أَوْ بِوَضْعِ الْإِنفَاقِ۔ ظالم کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ظالم کون ہے؟ نظر پورا نہیں کرتا۔ ظالم کون ہے؟ بِوَضْعِ الْإِنفَاقِ، انفاق نہیں کرتا، فی غیر محلیہ، کرتا ہے تو محل پر، یعنی جہاں لگانا چاہیے وہاں نہیں لگاتا بلکہ گناہ کی جگہوں پر لگاتا ہے۔ من انصار، کوئی مدد مانے لہو من عذابی، سمجھ نہیں آئی بات۔ اچھا آگے فرما رہے ہیں ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقوں کو، نوافل کو ظاہر کر کے لگاؤ گے، فَإِنَّ مَاهِيَا، بہت اچھی بات ہے، نعم شیئن ابداؤھا، بہت اچھا ہے اس کا ظاہر کرنا۔ اگر چھپا کے دو گے تو الفقراء، غریبوں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِبْدَائِهَا وَإِيتَائِهَا لِلْأَغْنِيَاءِ۔ اما صدقۃ الفرض فالافضل اظہارها لیقتدى به ولئلا یتهم۔ ایک اصول بتا رہا ہے، صدقات نافلہ کا حکم یہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے؟ چھپ کے دینا چاہیے تاکہ اخلاص اس میں زیادہ ہو، اور صدقات واجبت دکھا کے دینا چاہیے، زکوٰۃ۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دے دیں گے زکوٰۃ، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کل کوئی تہمت نہ لگائے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے کیا کر دو۔ بہرحال یہ اصول بتا دیا۔ وَيُكَفِّرْ یا وَنُكَفِّرْ،
تمہارے گناہ معاف کریں گے، من سیئاتکم، من تبعیضیہ ہے کیونکہ اللہ کے حق تو معاف نہیں، بندے کے حق تو معاف ہے. واللہ یا بما تعملون خبیر، اللہ جو تم کرتے ہو اس کو اس سے خبر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کو تم ظاہر کر کے دو یا چھپا کے دو. یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، صدقات نافلہ میں بھی، صدقات واجبہ میں بھی. البتہ اصول یہ ہے جو بتا دیا، نفلی صدقات کو چھپا کے دیں، اس میں زیادہ ثواب ہے. لیکن کبھی حکم بدل بھی جاتا ہے، جیسے چندہ دینا ہے، صدقات نافلہ ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میں پہلے دوں گا تو لوگ دیکھ کے مجھے ان کے اندر شوق پیدا ہوگا، پڑے گا. نیت کے اوپر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 طبقے ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ ملے گی. ان 7 لوگوں میں سے ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ. اتنا چھپا کے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ جو لگایا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ اپنے سے بھی چھپاتا. سمجھ آئی بات؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ. ایک آدمی جہرن تلاوت کرتا ہے کالجاہر بالصدقہ، اس طرح ہے جس طرح کہ زور سے تلاوت کرتا ہے. آہستہ تلاوت کرنے والا آدمی اس طرح ہے جس طرح چپکے سے تلاوت صدقہ دیتا ہے. اسے بتا دیا کہ آہستہ کرنے میں ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، لما خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کی. یہ زمین ہل رہی تھی، اللہ نے بطور کیل بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر کے اس پہ ٹھوک دیے. فتعجبت الملائکہ من خلق الجبال، فرشتوں نے تعجب کیا، اللہ اتنا اونچے اونچے کیٹوں کے پہاڑ. بات سمجھ میں آئے نا؟ فرشتوں نے کہا یا رب ذوالجلال حل فی خلقک شیء اشد من الجبال، اس پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق ہوں گے آپ کے مخلوق میں؟ اللہ نے فرمایا نعم الحدید، وہ کیا ہے؟ لوہا ہے، پہاڑ کو بھی کاٹتا ہے. نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا یا اللہ فہل من خلقک شیء اشد من الحدید، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز؟ فرمایا ہاں آگ ہے، لوہے کو بھی پگھلتا ہے. بس سمجھ میں؟ لوہا کیا ہو جاتا ہے؟ آگ سے پگھل جاتا ہے. انہوں نے کہا یا اللہ آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا ہاں پانی ہے. آگ کو کیا چیز بجھاتا ہے؟ پانی بجھاتا ہے. انہوں نے کہا یا اللہ یا پانی سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق؟ فرمایا ہاں ہوا ہے. ہوا جو ہے پانی کو جس طرف رخ پھیرنا چاہیں تو طوفان کی شکل میں کبھی ایک طرف کبھی. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہوا سے بھی زیادہ سخت مخلوق؟ فرمایا ہاں بندہ ہے، انسان، ابن آدم. کون سا ابن آدم؟ یتصدق بیمینہ فیخفیہا من شمالہ، وہ صدقہ کرنے والا انسان دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے لیکن بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. نہیں سمجھے؟ اللہ نے اس کو سب سے زیادہ کیا بنا دیا؟ طاقتور مخلوق بنا دیا. اس کے طاقت کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا چھپکے دینا صدقے میں کیا ہے؟ زیادہ باعث ہے اجر ہے. یہ آیت جو نازل ہوئی بات سمجھ میں آئے نا؟ ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. وسین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. حضرت عمر جو ہے
اپنے آدھے مال لے کر آیا تھا نا حضور کے پاس، حضور کے سامنے رکھ دی. حضور نے فرمایا ما خلفت وراءک لأہلک یا عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ فقال خلفت لهم نصف مالی، کیا چھوڑ کر آیا ہوں؟ آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں. آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فجاء بمالہ کلہ یقاد ان یخفیہ من نفسی، ایسے چھپا کے سارے سرمایہ لے کر آئے نا، کسی کو پتہ نہ چلے، گھر والوں کو تو کیا اپنے آپ کو بھی پتہ نہ چلے، ایسے چھپا کے لایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما خلفت وراءک یا ابا بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ فقال عدت اللہ وعدت رسولی، صلی اللہ علیہ کے رسول کے وعدے. فبکا عمر وقال یا بأبی انت و امی یا ابا بکر واللہ ما استبقنا الی باب خیر قط الا کنت سابقا. ابو بکر حضرت فاروق اعظم رونے لگے، فرمایا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ابو بکر پر، کسی بھی خیر کے کام میں کبھی ہم نے دل میں یہ بات لائی کہ آج میں اس سے آگے ہو جاؤں گا، لیکن ہم آپ سے آگے نہیں ہو سکے. یہ ایک کام نہیں ہے، ہر کام میں جذبہ اس کو کہتے ہیں، جذبہ اس کو کہتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے تفسیر میں فرما رہے ہیں جعل اللہ صدقۃ السر فی التطوع تفضل علانیتها یقال ب70 ضعفا وجعل صدقۃ الفریضہ علانیتها افضل من سرها یقال ب25 ضعفا. ایک آدمی چھپا کے خرچ کرتا ہے صدقہ نافلہ کو، اور جو ظاہر کر کے لگاتا ہے اس کے بنسبت 70 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. 70 گنا. ایک آدمی فرض صدقے کو ظاہر کر کے خرچ کرتا ہے اور اس کو اللہ زیادہ اجر عطا فرمائیں گے بنسبت کے چھپا کے دینے والوں کے اوپر 25 درجے زیادہ. ان سے بات معلوم واضح ہو گئی کہ صدقات نافلہ کو کیا کرنا ہے؟ چھپا کے دینا ہے، اور صدقات واجبہ کو ظاہر کر کے دینا ہے. کیا کرنا کے دینا ہے؟ ظاہر کر کے. پھر اللہ فرمایا ولما منع من التصدق علی المشرکین لیسلموا نزل لیس علیک ھداھم. حضور نے ولما منع من التصدق، حضور نے صحابہ کو منع کر دیا کہ مشرک کو صدقہ نہ دیں، کافر کو صدقہ، تاکہ یہ مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیں. لیس علیک ھداھم، اللہ نے فرمایا صدقہ دے دیں. دیکھیے صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے نا، یہ مسلمان کو دینا ہے، غیر مسلم اس کے مستحق. لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات واجبہ ہیں یا صدقات نافلہ ہیں، نظر ہے یا اسی طرح دوسرے، ان کو کافر کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن کافر وہ جو ذمہ ہو، کیا ہو، ہر بھی کافر کو نہ صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں نہ صدقہ واجبہ دے سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم، ہدایت آپ اس لیے نہیں دے رہے ہیں نا کہ بھائی ہدایت پہ آ جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو یہ ہدایت قبول کریں گے. انما علیک البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو چاہے اللہ ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر، جو تم لگاتے ہو کوئی نیک کام، فلانفسکم، اپنے فائدے کے لیے، ثواب تمہیں ملیں گے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، نہیں لگاتے ہو تم مگر اللہ کی رضا کے لیے. اے ثوابہ لا غیر من اغراض الدنیا، خبر یہاں نہیں کے معنی میں، یعنی تم ایسا نہیں کرو کہ دنیا کے غرض سے خرچ کرو، بلکہ کس وجہ سے خرچ کرو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو تم لگاتے ہو اللہ تمہیں پورا پورا دیں گے.
اس کا بدلہ وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تنقصون منہ شیئا، اور دونوں جملے بطور تاکید ہیں. تاکید جملتان تاکید للأولیٰ، کیونکہ مفہوم ایک ہی لگ رہا ہے. مفہوم کیا ہے؟